قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پیغام آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ پیغام اچھا لگے اس پیغام کو دور دور تک عام کیجئے۔ آج میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا موبائل کے ذریعے سے، اور دوران مطالعہ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی کہ میرے دل میں اسی وقت یہ خیال آیا کہ اس بات کو بذریعہ ویڈیو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہا ہوں کتاب فتاوی صدر اللہ فاضل کی۔ کتاب کا نام سنتے ہی بہت سارے لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کن کے فتاوے کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ فتاوی صدر اللہ فاضل مجموعہ ہے۔ صدر اللہ فاضل فخر الاماثل، مترجم قرآن، مفسر قرآن، مصنف کتب کثیرہ اور مناظر اعظم ہندوستان، سرمایہ اہل سنت، ہمدرد قوم و ملت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی جات کا یہ مجموعہ ہے، جس کو نام دیا گیا ہے فتاوی صدر اللہ فاضل کا۔ جی ہاں، اس کتاب کو جب میں مطالعہ کرنے لگا تو دوران مطالعہ آپ کا ایک رسالہ ہے، رسالہ کا نام ہے آداب الاخیار فی تعظیم الآثار۔ اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پورا مکمل ایک رسالہ لکھا ہے، اور جواب کے درمیان ضمناً یہ بات آ گئی ہے جو آپ حضرات کو میں سنا رہا ہوں، بغور آپ حضرات سماعت کیجئے۔ چنانچہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، اور آپ حضرات نے بھی اس قسم کے سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر ویڈیو کے ذریعے سے تحریراً تقریراً کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، کیونکہ ناسبیوں، خارجیوں یا نیم ناسبیوں یا ناسبیت سے متاثر لوگوں کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار، سادات اعظام یعنی سیدوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے، لہٰذا وہ سادات کرام پر جو ہے طرح طرح کے جملے کسیں گے اور ان کے نسب کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے رقیق رقیق حملے کریں گے جو شاید آپ سمجھ نہ پاتے ہوں یا آپ نے توجہ نہ دی ہوں۔ بہرحال ایک سوال آپ سنیے، سوال سنتے ہی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنے والی ہے کہ اس قسم کے سوالات آپ نے تحریراً اور تقریراً کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین سے زیادہ سادات سید حضرات دوسرے ممالک میں کیسے ہیں؟ ہندوستان میں، عراق میں، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے پڑوسی ملکوں میں اتنے سارے سادات کیسے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اس قسم کے سوالات کہیں آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں آپ نے سنا ہوگا، یا آپ نے کہیں دیکھا ہوگا۔ اس قسم کے سوالات خارجیوں کی طرف سے، ناسبیوں کی طرف سے یا نیم ناسبیوں کی طرف سے
یا ناسبیت سے متاثر لوگوں کی طرف سے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کا مشن ہے کہ تمام کے تمام سادات کرام مشکوک ہو جائیں۔ جی ہاں، اس وجہ سے ان کی طرف سے اس قسم کے رقیق حملے کیے جاتے ہیں اور سوال داغے جاتے ہیں کہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں جب سادات اکرام سیدوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر ہمارے ملکوں میں اتنی زیادہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ملکوں میں سادات، دیگر ملکوں میں سادات کہاں سے آ گئے جب مکہ شریف میں نہیں ہے، مدینہ شریف میں نہیں ہے؟ تو یہ ایک مشن ہے سادات کرام کی ذات کو مجروح کرنے کا، سادات کرام کے نسب کو مشکوک کرنے کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے بند کمرے میں بنایا ہوا مشن ہے۔ بہرحال اس سوال کو کس طرح تار تار کیا ہے صدر اللہ فاضل، فخر اللہ ماصل، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ آپ سماعت کیجئے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت ہم شبیہ غوث جیلانی سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ لہٰذا آپ ان کی بات کو ہلکے میں مت لیجئے، انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں بہت زیادہ وزن ہے اور بات بالکل حقانیت پر مبنی ہے، جو ناسبیوں اور نیم ناسبیوں اور خارجیوں کے جو ہے مکر و فریب اور ان کے مشن کو تار تار کرنے والی ہے اور ان کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو چاک کرنے والی ہے۔ سماعت کریں، فرماتے ہیں کون؟ صدر اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی سوال کے جواب دیتے ہوئے ضمناً یہ بات آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں سادات کرام کی تعداد حرمین طیبین میں بہت کم ہے اور تمام دنیا ان سے بھری ہوئی ہے۔ غور سے سنیے گا، تمام دنیا ان سے بھری ہوئی ہے۔ کن سے؟ سیدوں سے، سادات سے، اہل بیت اطہار سے، اور مکہ میں اور مدینہ میں ان کی تعداد کم ہے۔ فرماتے تو کیا امر تمام جہاں کے سیدوں کے نسب کا اپنے جاہلانہ استدلال سے انکار کرے گا کہ مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، تو پھر دوسری جگہ کہاں سے آئے؟ جب مکہ میں اتنے سارے نہیں ہیں تو دوسرے ممالک میں اتنے سارے کہاں سے آئے؟ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے یہ سوال قائم کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سوال، اس قسم کی فکر، اس قسم کی سوچ اہل سنت کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے جواب بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اسلام جہاں میں پھیلا اور اندلس، مصر، ترکی، ایران، افغانستان، ہندوستان وغیرہ ممالک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، علماء سادات کی انہوں نے قدر کی، یہ حضرات
ان ممالک میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ جو دیگر ممالک میں اتنے سارے سادات اعظام آباد ہو گئے اور دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علماء سادات کی، ان ممالک کے لوگوں نے قدر کی، تعظیم کی، عزت کی، احترام کی، تو علماء سادات وہاں دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کر کے پہنچے، اور پھر اس طریقے سے سادات اعظام دنیا میں پھیل گئے، ان کی اولادیں دنیا میں پھیل گئی۔ یہ فتاوی صدر اللہ فاضل جلد 1 صفحہ نمبر 247، رسالہ آداب الاخیار فی تعظیم الآثار میں آپ کو عبارت پڑھنے کو مل جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 247 جو ہم نے دیا ہے، یہ ہے ایک ایپ ہے، بڑا خوبصورت ایپ ہے، مجموعہ فتاوی اہل سنت کا۔ اس میں جو فتاوی صدر اللہ فاضل ہے، اس کا صفحہ نمبر 247 ہے، اور اگر آپ PDF میں پڑھیں گے تو PDF میں معرفت.com بہت ہی بہترین جو ہے سنیوں کا ویب سائٹ ہے، معرفت.com، اس میں آپ پڑھیں گے فتاوی صدر اللہ فاضل جلد اول کو، تو صفحہ نمبر 386 کے اندر یہ عبارت آپ کو مل جائے گی، 386 کے اندر۔